میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، طائف کی وادیوں کے پتھر، ذرا دل کے کانوں سے سننا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم نازنین کو زخمی کرتے ہیں، مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے۔ گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے، گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا سے ہی ملتی ہے۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال، مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ہمارے جسم پہ کبھی سستی چڑھتی ہے، سستی، تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے، سستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے نا، آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ۔ لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ، اور بائیں پھڑک رہی تو وہ، یہ تمہارے قصے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑکنا بھی، جسم کے اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی، حتیٰ کہ بیماریاں بھی، سب گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں، دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ یا اللہ، جس کو تو نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے پیدا فرمایا، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو تو نے بنایا ہے
کوئی نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی شان ہی بے مثال ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں. فرما برداری کرتے ہو تو تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہیں وقار دیتا ہوں. اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں. کس کی دشمنی؟ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں. دشمن بنانے کی وجہ نافرمانی. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ہم ایک دن میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے اور نافرمانی کتنی کرتے.